الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربیع الاول کا یہ مہینہ گزشتہ جمعہ کو بھی کچھ باتیں سنی تھی ربیع الاول کا مہینہ گویا ہر دنیا میں بسنے والے ایمان والے بندے کے ذہن کے اعتبار سے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سارے نبیوں کے سردار اور امام آمنہ کا لال عبداللہ کا دلار اللہ کا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک اور بات کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور رخصت ہوئے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات کہ ربیع الاول یعنی اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور 12 تاریخ ہی کو اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بھی اختلاف ہے، کوئی فکس کوئی فائنل تاریخ نہیں ہے۔ 9 تاریخ بھی بتلایا جاتا ہے، 12 تاریخ بھی بتلائی جاتی ہے،
8 تاریخ بھی بتلائی جاتی ہے پیدائش کی، اور جو وفات کی تاریخ 12 بتلائی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ نہیں فرما گئے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ بنتی ہی نہیں، اس کو میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش، اس میں بھی اختلاف۔ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے اور ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے جو ہمیں صحیح شریعت، صحیح قرآن، صحیح شریعت اور صحیح طریق سے ہمیں بتلائی گئی ہو۔ اللہ کے نبی کی پیدائش واقعہ فیل، اصحاب فیل کا جو واقعہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا 30ویں پارے کے اندر، جو سورہ، چھوٹی سی سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کے اندر وہ ہاتھی والا واقعہ، ابرہہ نام کا بادشاہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے یہاں سے ہاتھیوں کی فوج لے کر چلا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کا کام تمام کیا تھا جو اس صورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اس واقعے فیل کے ایک قول کے مطابق 50 دن کے بعد اور ایک قول کے مطابق 55 دن کے بعد اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ اس سے پہلے کا دور جیسا گزشتہ جمعہ بھی بتلایا تھا کہ لوگ بہت دور چلے جا چکے تھے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی نبی کے درمیان کا دور بڑا فاصلہ ہو چکا تھا، 571 سال کا، 550 پونے 600 سال کے قریب کا فاصلہ ہو چکا تھا۔ اس لیے لوگ بہت دور جا چکے تھے دین سے، اللہ کی وحدانیت سے اور صحیح راستے سے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دنیا میں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ ابھی اللہ کے نبی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کے نبی کی امی کا نام آمنہ، اللہ کے نبی کی امی کا نام آمنہ، اور اللہ کے نبی کے والد ابو کا نام عبداللہ۔ ابھی اللہ کے نبی ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ نے باپ کا سایہ چھین لیا، عبداللہ کو اٹھا لیا، یتیم ہو گئے اللہ کے نبی۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہے، اور باپ کو اللہ نے اٹھا لیا، عبداللہ کو۔ عبداللہ یہ عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے۔ ان 10 بیٹوں میں عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابا کہے جاتے ہیں، وہ بڑے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ عبد المطلب کعبہ کا گلاف پکڑ کر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے میرے لال کو اٹھا لیا، بڑے حسین و جمیل تھے، میرے لال کو تو نے اٹھا لیا، میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، لیکن ابھی اس کا بیٹا ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کعبہ کا گلاف پکڑ کر عبد المطلب یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے، دعا سے فارغ ہوئے، باندی نے آ کر خوشخبری دی کہ عبد المطلب خوشخبری ہو۔ فرمایا کس کی؟ کہ ساری دنیا کو جگمگانے والا لال اللہ نے آمنہ کو دے دیا۔ عبد المطلب گھر گئے اور آمنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھولا خوشبو کا ایک میدان، خوشبو کی ایک لہر، خوشبو کی ایک ہوا ایسی نکلی کہ عبد المطلب سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے آمینہ ہمارا عرف، ہمارا ماحول، ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے اور اسے اچھے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے، یہ ہمارے سماج میں ہے، ہماری برادری میں ہے۔ یہ عبد المطلب نے کہا تو پھر یہ خوشبو تو نے کہاں سے لگائی، یہ خوشبو تو کہاں سے لائی؟
آمینہ کہنے لگی نہ میں نے خوشبو لگائی ہے، نہ گھر میں کہیں خوشبو ہے، میں نے بازار میں خوشبو کی دکان بھی نہیں دیکھی، اور کون سی خوشبو اچھی آتی ہے اور کون سی خوشبو اچھی نہیں ہوتی اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے، تو پھر یہ خوشبو کیسی؟ آمینہ کہنے لگی کہ یہ جو لال اللہ نے دیا ہے یہ خوشبو لے کر آیا ہے۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ہاتھ میں لیا، گود میں لیا، اسے بوسہ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے خوبصورت تھے، ایسے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کے آگے ان کے والد کی خوبصورتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ایسے حسین و جمیل تھے۔ اس لیے لکھنے والوں نے آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی، آپ کی صورت پر بھی کتابیں لکھی، لیکن ہر لکھنے والا لکھ کر تھک گیا اور یہ کہہ کر اس نے اپنی قلم کو رکھ دیا، بعدد خدا بزرگ قصت و مختصر، تھک گئے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے آپ کی سیرت کو لکھنے کا، آپ کی صورت کو لکھنے کا۔ ایسے خوبصورت، ایسے حمید، حسین و جمیل اللہ نے یہ نبی عطا فرمائے۔ آمینہ کی گود میں یہ نبی دیے اللہ نے، یہ لال دیا آمینہ کو۔ عبد المطلب اسے اٹھا کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمینہ نے کہا کہ ابا یہ رونا کس چیز کا ہے؟ ابھی تو خوش ہونا چاہیے، خوشی کا مقام ہے۔ اللہ نے لڑکا دیا، اللہ نے بیٹا خوبصورت بیسا دیا۔ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر آج اس کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ آج ہر اولاد کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری زندگیاں گزر چکی، جب باپ کا دور تھا، جب باپ کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے تو ہم روکھا سوکھا کھایا کرتے تھے، ہم سیدھے سادے مکان میں رہا کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا۔ جب باپ چلا جاتا ہے اور کل کو اٹھ کر اس اولاد کو ترقی ہوتی ہے، یہ اولاد اچھے کھانے لگتی ہے، یہ اولاد عالیشان مکان بناتی ہے، تو وہ مکان کو دیکھ کر اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور یہ یاد کرتا ہے کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو اسے کتنی خوشی ہوتی، اگر میرا باپ یہ مکان دیکھتا، میں حج کو جا رہا ہوں، والد کی حج بدل کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی اپنی حج کرتا۔ تو ہر اولاد کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ باپ کو دیکھے۔ تو عبداللہ چلے گئے تو عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ میرا بیٹا عبداللہ اور اس محمد کا باپ اب زندہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنے اس خوبصورت بیٹے کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آپ کا نام اللہ نے رکھا محمد۔ اللہ کے نبی اس سے پہلے عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، لوگ محمد نام نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت پورے عرب میں 5 بچے ایسے تھے جن کا نام محمد تھا۔ نبی کا نام اللہ نے آسمانوں سے، بخاری شریف میں ہے، اللہ نے نام متعین کیا کہ ان کا نام محمد رہے گا۔ محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک لوگ ایسے آئیں گے اور قیامت تک جو انسان آئیں گے اس میں جب تک میرے صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین زندہ ہے وہ میرے نبی پر کیچڑ اچھالا جائے گا، میرے نبی کو گالی گلوچ کی جائے گی، میرے نبی کو برا بھلا کیا جائے گا، تو یہ میرے صحابہ اور تابعین تبع تابعین یہ لوگ ڈیفینس کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ لیکن قیامت سے پہلے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو میرے نبی کو گالی دیں گے، وہ میرے نبی کو گالی دیں گے لیکن اس سے پہلے وہ اپنی زبان سے میرے نبی کی محمد نام لے کر تعریف کریں گے۔ پہلے محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو پہلے انہیں بھی میرے نبی کی تعریف کرنی پڑے گی، پھر اسے برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اور ایک نام آپ کے دادا نے احمد رکھا کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ محمد کا معنی تعریف کیا جانے والا، اور احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ کے نبی اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، آپ کی جیسی تعریف کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکتے۔
اللہ کی جیسی تعریف کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی آپ کی اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ تو احمد کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا بچپن بڑا بہترین بچپن آپ کا، نہ بچپن میں بچے عامةً دیکھتے ہیں کہ گالی گلوچ کرتے ہیں، گندے رہتے ہیں، کھیل ایسے کھیلتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو یا ہماری طبیعت کے خلاف ہو یا جسمانی اعتبار سے خلاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بہت ہی صاف ستھرا۔ باپ کو اللہ کے نبی کے باپ کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں تھے اٹھا لیا، اور ابھی 6 سال کے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی چلنے لگے اللہ کے نبی، اور ماں کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی سر سے ہٹ گیا، بالکل یتیم ہو گئے۔ اب دادا نے آپ کی کفالت کی، اب دادا کی پرورش میں رہنے لگے۔ ابھی 8 سال کے ہوئے اللہ کے نبی، 2 سال اور گزرے اور اللہ نے دادا کو بھی لے لیا۔ باپ کو پہلے لے لیا، 6 سال میں ماں کو لے لیا، اور 8 سال میں دادا کو لے لیا۔ اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا یہ میں نے جان بوجھ کر کیا، تاکہ جب وہ صفا پہاڑی پر چلے گا، جب وہ میدان احد میں جائے گا، جب وہ میدان بدر میں جائے گا، جب مشرکین کے جم گھٹے میں وہ جائے گا، جب مشرکین عرب کو وہ اللہ کی دعوت دے گا، وہاں کو کہاں وہ اپنی امی کو اور اپنے ابا کو اور اپنے دادا کو پکارے گا۔ اس لیے ابھی سے اس کا ذہن ہم نے یہ کر دیا کہ ابھی سے وہ اللہ کو پکارنے والا ہو جائے۔ اس لیے ہم نے تینوں کا سایہ لے لیا، بچپن ہی میں سایہ لے لیا اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی، آپ کی سیرت۔ یہ آج جمعہ کا دن، یہ ربیع الاول کا مہینہ، نبی کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے، آپ کے احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن کم از کم ہمیں نبی پر چلتے پھرتے درود بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر درود شریف، اگر کسی کو اللہ نے ہمت دی، استطاعت دی، تو وہ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، قعدے میں بیٹھ کر جو ہم پڑھتے ہیں، آخری قعدے میں بیٹھ کر وہ پڑھا جائے۔ لیکن اگر آدمی اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتا تو چھوٹا درود شریف، مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے انسان اس کا ورد کرے، اس کو پڑھے۔ 1 مرتبہ انسان درود شریف پڑھے گا، اللہ 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ 10 رحمتیں اتارے گا اس پر، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا، اور نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، اس مہینے کا پیغام ہے یہ، کہ نبی پر ہم درود بھیجنے والے بنیں، چلتے پھرتے روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے بنے ہم، 300 مرتبہ۔ وہ نبی خوش ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اس کی سنتوں کے مطابق اگر ہم گزاریں گے تو وہ نبی خوش ہو جائے گا۔ پھر اگرچہ ہم ہواؤں میں نہیں اڑیں گے، زمین پر چلیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم محبوب بن جائیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر اگر بندہ نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور بڑے سے بڑا عمل کرے گا، لیکن نبی کے طریقے سے، نبی کی سنت سے ہٹ کر اگر کرے گا تو وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، چھوٹی چھوٹی سنتیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا، مسجد میں آئے سیدھے ہاتھ سے، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، مسجد سے نکلے الٹے پیر سے نکلو، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھو، جماعت خانے کے اندر آؤ، سیدھے پیر سے آ کر اعتکاف کی دعا پڑھو۔ نبی نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہے اور فرمایا ہے جو میرے طریقوں کو میری دنیا سے جانے کے بعد میری کتاب یعنی کلام اللہ قرآن مجید اور میری سنت، ان دو کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، راہ راستے سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ تو یہ نبی، یہ اس مہینے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ میلاد کرنا، جلوس کرنا، 12 ربیع الاول کا مجلسیں کرنا، اس کی میلادیں نکالنا، یہ بالکل شریعت میں نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں
2 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی، آپ کے بادشاہ آپ کی خلافت کے دور میں آپ نے جلوس نہیں نکالا، 12 ربیع الاول کا دن نہیں منایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں 5 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی۔ کسی نے بھی ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالا، اس دن کو نہیں منایا۔ اس دن کا حق یہ ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجیں، نمازیں پڑھیں۔ نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، ہم اس امید سے، اس نیت سے روزہ رکھے کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی اس دنیا سے نہیں گئے۔ میں آپ کو بتلاؤں مختصر وقت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کا یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ، 10 تاریخ سے پہلے جو عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحج کو حاجی جاتے ہیں، انہیں وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے، جسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ وہ 9ویں ذی الحج کا دن بالاتفاق سبھی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کا دن تھا۔ وہ اللہ کے نبی جب حج میں گئے، ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی نے، حج فرض اپنا، 9ویں ذی الحج جمعہ کا دن تھا۔ اور اس بات پر بھی سبھی محدثین کا، بخاری، مسلم، ترمذی شریف، اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پیر کے دن صبح صادق کے وقت گئے، چاشت کے وقت اس دنیا سے اللہ کے نبی رخصت ہوئے۔ پیر کے دن، سوموار کے دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جمعرات سے اللہ کے نبی کو ویسے تو ربیع الاول کے مہینے کے شروع سے بیمار چلا کرتے تھے، جمعرات کے دن عشاء کی نماز میں بیماری زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مروا ابا بکر ان یصلی فی الناس، ابو بکر سے کہو کہ عشاء کی نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی نہیں پہنچ سکے مسجد میں، تو کہا کہ ابو بکر سے کہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ابا نرم دل والے ہیں، مصلی پر کھڑے رہ کر آپ کی یاد آئے گی، آپ نہیں ہوں گے، صحابہ کا یہ مجمع ہے، برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ہم سب کی ماں ہے، حضرت عمر کی بیٹی تھی، ان کی بھی چاہت یہ تھی کہ میرے ابا کو کہا جائے کہ مصلی پر کھڑے رہ کر نماز پڑھائے لوگوں کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مروا ابا بکر ان یصلی فی الناس، میرے ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی عشاء کی، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن کی 5 نماز پڑھائی، سنیچر کے دن کی 5 نماز پڑھائی، اتوار کے دن کی 5 نماز پڑھائی، یہ 16 نمازیں ہوئی، اور پیر کے دن کی فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے نبی کے مصلی پر پڑھائی، اس پر بھی اتفاق ہے۔ اس میں سے غالباً سنیچر کو ظہر یا عصر، ایک نماز میں اللہ کے نبی کو کچھ افاقہ ہوا، ایک طرف حضرت علی اور دوسری طرف حضرت عباس، دونوں کے کندھے پر اللہ کے نبی ہاتھ رکھا اور پیر مبارک گھسیٹ رہے ہیں زمین سے، اس حالت میں آ کر ایک نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی سنیچر کے دن، وہ ظہر تھی یا عصر تھی، یہ ایک نماز، باقی 16 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ اور پیر کے دن اللہ کے نبی چاشت کے وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے، پیر کے دن، اس پر اتفاق ہے۔ اب آپ ذی الحج کے مہینے کی 9ویں تاریخ کو جو جمعہ تھا، وہ جمعہ اور یہ پیر، ربیع الاول کا مہینہ پیر، اب بیچ میں آیا ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ، ذی الحج، محرم اور سفر، یہ تینوں مہینے کی آپ گنتی لگائے، بول پین لے کر بیٹھنا، کیلکولیٹر لے کر بیٹھنا، کیلنڈر لے کر بیٹھنا اور گننا کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے اسلامی، اس اعتبار سے آپ حساب لگاؤ، پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن 12 تاریخ نہیں آتی، یا وہ 2 آ رہی ہے یا وہ 3 تاریخ آ رہی ہے، ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے یا 3 تاریخ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری طرف غلط بات کی نسبت کرے گا، اسے میں خوشخبری سناتا ہوں کہ دنیا ہی کے اندر اسے میں جہنم کا ٹھکانہ بتاتا ہوں، کہ جہنم کی خوشخبری اسے سناتا ہوں۔ اس لیے ہمیں تو وہ کرنا ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں بتلایا گیا ہو۔
اس لیے یہ 12 ربیع الاول آتی ہی نہیں وفات کا دن۔ اور پیدائش کے باب میں بھی میں نے بتلایا کہ وہ بھی فکس نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول، 8 کا بھی قول ہے، 9 تاریخ بھی ہے اور 12 تاریخ بھی ہے۔ ہمیں تو وہ کرنا ہے جو نبی ہمیں بتلا کر گئے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ پیغام دے کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ قرآن اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن اور میری سنت کو۔ اور اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو اپنے مسلح پر اس لیے کھڑا کیا تاکہ اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میرے بعد میری نیابت صدیق اکبر کریں گے، وہ برابر سنبھال لیں گے میری امت کو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی نے جیسے اس دنیا سے پردہ فرمایا، فجر کی نماز پڑھائی آخری دن صدیق اکبر نے، اور اللہ کے نبی کے پاس گئے، چونکہ وہ اپنی بیٹی کا کمرہ تھا، عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی تھی، کوئی پردے کی ضرورت نہیں تھی، گئے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ آج کھلا ہوا ہے اور آج کچھ راحت معلوم ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج تو آپ کو طبیعت میں ٹھیک معلوم ہوتا ہے، آپ کا چہرہ بھی بہت کھلا ہوا ہے، نور زیادہ ہے آپ کے چہرے پہ اور طبیعت آپ کی ٹھیک لگتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دنوں سے مقام سنح، مدینہ کے باہر مقام سنح ایک جگہ ہے جہاں پر مجھے کچھ کام ہے تو میں جا کر آؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے جائیے۔ صدیق اکبر ابھی تو مقام سنح پر پہنچے ہی تھے کہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چل بسے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر دورے دورے آئے، حجرے شریفہ میں گئے، اللہ کے نبی کے جسم پر یمنی چادر ڈالی ہوئی تھی، اس چادر کو ہٹایا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا صدیق اکبر نے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 موت کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ 2 موت یعنی ایک تو آپ دنیا سے چلے گئے اور دوسرا یہ کہ آپ بھی چلے جائے اور آپ کا دین، آپ کی شریعت بھی چلی جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ کے اندر جب یہ خبر پھیلی تو صحابہ کے تو ہوش و حواس اڑ گئے، ہوش و حواس اڑ گئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، باہوش، بہادر، دلیر شخص ننگی تلوار لے کر نکل گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ محمد مر نہیں گئے، اس دنیا سے نہیں گئے، وہ تو اللہ سے ملنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سے ملنے کوہ طور پر، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو بوسہ دیا، پھر واپس چادر ڈالی اور مسجد میں آئے اور پھر لوگوں کو سنبھالا، مسجد میں آ کر خطبہ دیا اور خطبے میں پہلی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ حضرت عمر کھلی تلوار لے کر ہی تھے مسجد میں بھی، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، وہ جیسے ماں قبل میں رسول آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، محمد بھی رسول تھے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کا وقت آ گیا۔ اور فرمایا سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر چکے، اس دنیا سے چل بسے محمد، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ آج بھی زندہ ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا اللہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ جب یہ خطبہ دیا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا کہ نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے نبی یقیناً اس دنیا سے چل بسے۔ اب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور صحابہ کی یہ حالت تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے اپنے آخری دور میں ایک لشکر روانہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے امیر تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی کی یہ بیماری کے ایام شروع ہوئے تو وہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا۔ اب صدیق اکبر نے پہلے ہی جب تجہیز و تکفین کا مسئلہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کو دفن کر دیا گیا، اس میں بھی 3 دن کا وقت لگا، چونکہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام تھے اور نبی کی جنازے کی امامت نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ اب نماز کیسے پڑھے، تو فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے کو خالی کر دو، آسمانوں سے فرشتے آئیں گے، وہ جنازے کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر حجرے کو خالی کر دیا، فرشتوں نے نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا کہ اب 10 صحابہ نماز کے لیے جائیں گے، لیکن کوئی درود شریف کے بغیر کوئی چیز نہیں پڑھے گا، توبہ استغفار وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں کرے گا، صرف درود شریف پڑھنا ہے۔ لیکن نبی تھے،
تو 10 صحابہ نے، اس لیے 2-2.5 دن کا ٹائم لگا۔ 1,24,000 انبیاء تھے، صحابہ تھے کم و بیش۔ 10 آدمی آ کر جنازے کی نماز پڑھتے تھے، خود اپنے آپ نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو دفن کرنے کی باری آئی کہ کہاں دفن کیا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے نبی سے سنا تھا کہ نبی جہاں اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو یہیں عائشہ کے کمرے ہی کے اندر دفن کیا جائے گا۔ آپ کی قبر مبارک کھودی گئی اور آپ کو دفن کیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام کیا کہ وہ جو لشکر اللہ کے نبی کی حیاتی میں اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا اس کو روانہ کیا جائے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی پورے مدینہ میں لوگ افراتفری کا ماحول ہے، کتنے لوگ اپنا دین چھوڑ کر باپ داداؤں کے دین میں جا رہے تھے، کتنے لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، کتنے لوگوں نے ایسا کہہ دیا کہ نبی تھے، بات چل رہی تھی، کام چل رہا تھا، اب نبی چلے گئے کام بھی چھوڑ دو، یہ ماحول بنا ہوا تھا۔ تو فرمایا اگر ایسے عالم میں اسامہ کے لشکر کو اگر ہم نے روانہ کر دیا تو مدینہ میں اور تکلیفیں کھڑی ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدیق کے ٹکڑے کر دیے جائے اور اس کا پورا گھرانہ تتر بتر کر دیا جائے، نبی کے ازواج مطہرات کو کتے بلے نوچ کھائے، لیکن صدیق جس کے ہاتھ میں نبی نے جھنڈا دیا تھا اس کے ہاتھ سے جھنڈا ہٹا کر اس کے لشکر کو روک نہیں سکتا، وہ لشکر جا کر رہے گا۔ صدیق اکبر نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور صدیق اکبر نے اس کے بعد فرمایا جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر جانور کے ساتھ بکری کے ساتھ رسی دیتے تھے، اگر وہ آج اس رسی کا انکار کرے گا صدیق اکبر اس کے ساتھ بھی جہاد کرے گا، قتال کرے گا، لڑے گا کہ کیوں نہیں دے رہا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر کہنے لگے عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے بہادر تھے، اور آج کمزور ہو گئے۔ صدیق زندہ ہو اور اللہ کے نبی کا دین مٹ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا اور 2.5 سال 2 سال اور اوپر 3-4 مہینے کے قریب صدیق اکبر نے امت کو سنبھال کر خلافت ایسی کی، اور اس کے بعد جاتے جاتے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنی خلافت کو سونپا کہ عمر اب تمہیں اس خلافت کو سنبھالنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ نبی کی یہ شریعت اور نبی کا یہ دین عمر مٹنے نہ پائے۔ اس وقت سیدنا حضرت عمر کہتے تھے کہ صدیق نے جو کام کیا اور صدیق نے جو امت کو سنبھالا اور صدیق نے جو نبی کی شریعت کو سنبھالا یہ عمر کے بس میں بھی اس وقت نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی اس دنیا سے اس طرح گئے اور یہ پیغام دے کر گئے کہ میرے بعد تم میری کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے کا پیغام یہی ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، زیادہ سے زیادہ نبی پر درود پڑھنے والے بنے، نبی خوش ہوں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کا صحیح پیغام سمجھ کر نبی کے بتلائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات، رسومات، خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اور سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔